اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ افاقس فائنینشیل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک 50 سالہ شخص کی جو بہت زیادہ اپسیٹ ہو چکا تھا اپنی زندگی میں اور ڈپریشن کا شکار تھا۔ حالانکہ لائف میں دیکھا جائے تو بہت ترقی تھی، پیسہ بھی آ رہا تھا، ایک بہت بڑی کمپنی میں وہ ایک بہت بڑے عہدے کو سنبھال رہے تھے اور ان کے نیچے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ماتحت تھے، ان کے نیچے کام کر رہے تھے اور ہر طرف سے سر کیا جاتا تھا، عزت تھی، سب کچھ تھا، بچے تھے، پر ڈپریشن کا شکار تھے۔ راتوں کو نیند اڑ جانا، سوچیں آتے رہنا اور زندگی سے مایوس ہو جانا، اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں۔ اور اس ساری باتوں کے چلتے جو انصاب کی بیگم تھی، انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ میرا میاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ تو وہ آئے، اس نے بولا کہ دیکھیں میں نوٹ کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں، تو میں آپ کو جو ہوں وہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ میرے فلاں جگہ پر ایک جو ہے شخص ہیں، اگر آپ وہاں، مجھے پتہ چلا ہے آپ وہاں اگر چلے جاتے ہیں تو وہ بہت بہترین کونسلر ہیں، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا حل بتائیں گے کہ ان کے پاس جا کر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یار اچھا، اگر ایسے ہو جائے گا تو مجھے اور کیا چاہیے۔ یہ جناب ان کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچ گئے، ان سے ملے اور اس نے ان کی جو ہے وہ انکوائری شروع کی۔ اس نے بولا بھائی ہاں بتائیں، ٹھیک ہے مجھے بتائیں کیوں آپ کو کیا سوچیں آتی ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں نا جی، میں ایسے بزنس چلا رہا، ایک بزنس کا مینیجر ہوں، اور اس بزنس کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، میرے نیچے اتنے سارے بندے کام کر رہے ہیں، ذمہ داریاں، پھر مجھ سے اوپر جو میرا باس ہے اس کی طرف سے ڈیڈ لائن پریشر آ جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ میرے بچوں کی فیس، پھر اس کے علاوہ میرے اوپر کچھ قرض چڑھ گیا ہے، کچھ انسٹالمنٹس ہیں، کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے، تو اس طرح سے تو ان سوچوں کی وجہ سے میں جو ہوں وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں۔ اور یہ ساری باتیں اس نے بتائی، تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا نا ایک حل بتاتا ہوں، آپ ایسا کیجیے کہ آپ اپنے نا جس اسکول سے آپ نے میٹرک کیا نا ادھر چلے جائیں۔ تو اس نے کہا وہاں چلا جائیں تو وہاں جا کے کیا کروں؟ اس نے کہا وہاں جا کر آپ سمپل یہ کام کریں کہ آپ اپنے اندر ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے وہ حاضریوں والا رجسٹر دکھایا جائے جس پر میری حاضریاں لگی ہوئی ہیں، اور اس حاضری والے رجسٹر پر سے آپ نے پکچرز کھینچ کر لے آنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے میرا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی بالکل ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ان کے ذہن میں ایک جو ہے نا طرح طرح کے سوال آنے لگے کہ یار ایک رجسٹر سے میرا کیا ڈپریشن ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ چلے گئے اپنے اسکول، وہاں سے انہوں نے رجسٹر کی ڈیمانڈ کی، پرانے ٹیچرز کچھ ملے ہیں، ایک آدھ ایسا ٹیچر تھا جو ابھی بھی سٹل جو ہے وہ وہاں سے ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے، یہ گئے، انہوں نے بھی ہیلپ کی، ان کے ریکارڈ نکالا گیا اور وہاں سے یہ پکچر کھینچ کر تو لے کر آ گئے۔ اچھا، تو اور پکچر کھینچ کے لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ پڑھنے والے لڑکوں کے نام دیکھے، کچھ تو پرانی یادوں میں بھی یہ چلے گئے۔ بہرحال یہ ان کونسلر کے پاس آئے، ان کونسلر نے یہ بولا کہ آپ کو یہ تمام دوست یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں جی اتنے سارے مجھے یاد ہے۔ نے کہا بس اب آپ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں کہ آپ جائیں اور یہ ابھی اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھے ہیں، ان ساروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے لائیں۔ اب 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جتنے میکسیمم تلاش کر سکتا تھا اپنے دوستوں کو تلاش کیا اور کس پوچھتے پچھاتے کیسے نمبر لیے، یہ اور ان کے بارے میں معلومات لی، تو پتہ یہ چلا کہ 10% تو اس کے ساتھ پڑھنے والے فوت ہو چکے تھے، دنیا ہی چھوڑ کے چلے گئے۔
10% ایسے تھے جنہیں طرح طرح کی خطرناک موذی بیماریاں لاحق ہیں جو کہ یہ ہاسپٹل تک میں ایڈمٹ ہیں. کچھ ایسے دوست نکلے جو کہ عجیب و غریب بیماریوں کے شکار ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی باہر نکل آتے ہیں. کچھ ایسے تھے جن کی زندگی طلاقیں ہو چکی تھی. کچھ ایسے تھے جو بے اولاد تھے. کچھ ایسے تھے جن کا کوئی روزگار نہیں چل رہا تھا. چند ایک تھے جو خوشحال تھے. اور جب اس نے سارا یہ نوٹ ڈاؤن کیا اور پھر یہ واپس آیا اور اس کونسلر کے پاس آیا اور کونسلر بولا ہاں بھی اب تم کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کوئی ڈپریشن نہیں ہے سر، کیونکہ میرا سارا ڈپریشن رفع ہو گیا. کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد وہ جو میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے آج ان کے میں حالات دیکھ رہا ہوں تو میں تو کئی 100 سے بہتر ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے. لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. تو مجھے کوئی ڈپریشن باقی نہیں رہ گیا. انہوں نے کونسلر کا تھینک یو کیا اور کونسلر نے کہا کہ بس یہی فارمولا تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد دنیا بہت ساری دکھی ہے. ہمیں ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. کہانی ہوگی ختم، پیسہ ہو گیا ہضم، مگر یہ کہانی ہمیں درس دیتی ہے کہ جی ہاں، اگر ہمارے کو کوئی بیماری نہیں ہے، اگر ہم اپنی لائف میں ذمہ داریوں کے ساتھ ہیں، پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں اور کچھ بھی حالات ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میری وزیر کو کہا کہ میری انگوٹھی پہ کچھ ایسا لکھا دو کہ میں جب غم میں ہوں تو اس کو پڑھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی میں ہوں تو میں غمگین ہو جاؤں. تو اس وزیر نے لکھوا دیا اس کی انگوٹھی پہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ہے نا ایک یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ڈپریشن میں چلے جائیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال آج کی کہانی کا سبق آپ لوگوں کے لیے پر بھی چھوڑتا ہوں. آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا اس سے سبق ملا. البتہ آخر میں وہی کہوں گا، پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کریں، خود کو خوشحال بنا لیں، پاکستان خوشحال ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.